السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 11، سکون جزم۔ ہم پیچھے کل کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف قلقلہ کیا ہیں اور یہاں پر اس کو کیسے ادا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری 1 جنوری سے کلاسز سٹارٹ ہیں۔ میں پڑھانا چاہتی ہوں فی سبیل اللہ، تو آپ پریشان ہوں گے اب، یعنی آپ کو لگے گا کہ میں کوئی ہدیہ وغیرہ مانگوں کچھ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب صرف اللہ کی رضا کے میں، بس میں اللہ کی رضا کی خاطر 1 جنوری سے کلاسز پڑھانا چاہتی ہوں اور اس میں قاعدہ کورس کروانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ چاہیں تو، جو نیو لوگ مجھے سن رہے ہیں یا جو میرے سبسکرائبرز ہیں، جو فالورز ہیں ٹک ٹاک پر، ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ آئیں اور ہم سب مل کر اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کبھی کچھ کریں، تو اللہ کے رحمت سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ارادہ بنا ہے کہ میں فی سبیل اللہ کورس کرواؤں اس قاعدہ کا۔ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میری گزارش ہے کہ آپ کریں، آپ اپنے دل سے سوچیں نا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کریں اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کریں یہ کورس۔ آئیں میرے پاس، آپ مجھے کمنٹ کریں، مجھے اپنا نام بتائیں، پھر میں آپ کو اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کا لنک دوں گی اور آپ وہاں پہ جائیے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا اور آپ جائیے گا مجھ سے، میں وہاں پہ آپ سے بات کروں گی، آپ کی ساری ڈیٹیل لوں گی اور آپ کا نام وغیرہ ایڈ کروں گی اور آپ کا ایڈمیشن کروں گی۔ اس میں آپ کو اپنی کلاس کا ایک فرد بناؤں گی اور آپ پریشان نہ ہوں، فیمیل کلاس الگ ہوگی، میل کلاس الگ ہوگی۔ 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، زوم میٹنگ پر ہم کلاس لیں گے۔ اگر آپ چاہیں، اگر زیادہ لوگ نہ ہوئے تو ہم واٹس ایپ پر کلاس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ واٹس ایپ پر پڑھاؤں گی آپ کو، وہاں پر بھی گروپ کلاس میں آپ کو پڑھاؤں گی، آپ کو سمجھاؤں گی، وہاں پر آپ کو اسکرین شیئر کر کے سمجھاؤں گی، اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو قاعدہ سمجھ نہیں آئے گا وہ قاعدہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کون سا قاعدہ کہاں لگا ہے، کیسے ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور آپ کی ادائیگی، آپ کی روانی جب میں سنوں گی کہ آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہاں پہ ایسے پڑھنا ہے، یہاں پر ایسے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ باپردہ انداز میں، جو فیمیل ہے اور جو میل ہیں وہ بھی بغیر کیمرے کے سامنے آئے، عزت کے ساتھ اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری کوشش ہے کہ میں رب کی رضا کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت نکالوں اور وہ دوں۔ میرا اپنا مدرسہ بھی ہے جو میں مدرسہ بھی چلاتی ہوں، اور تھوڑا سا ٹائم فری نکلا تو اللہ کی رضا کے لیے سوچا اس ٹائم کو نکالوں اور اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکالوں، کیونکہ ہمیں ثواب، اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں رب کا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی بندہ میرا، اگر میں سب لوگوں کو، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر میں انسانوں اور جنات کو، روئے زمین پر رہنے والے انسانوں اور جنات کو ان کی خواہشات کے مطابق سب کچھ دے دوں تو وہ لوگ نہ میرا نفع کر سکتے ہیں، اور جن کو میں کچھ نہ دوں تو وہ میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو ہم جو بھی کریں گے اپنے لیے کریں گے، اور اس حدیث کا مصداق ہوں گے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آئیے، آپ بغیر ہدیہ دیے، بغیر ایڈمیشن فیس کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی چارجز کے، موبائل آپ کے پاس ویسے ہے، پیکیج آپ کا ویسے بھی لگا ہے، تو آئیے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں، صرف 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس گھنٹے میں قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ کو پڑھاتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے گا، قبر میں روشنیاں ہوں گی جب آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، آپ جہاں بھی جس کو بھی پڑھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا اور میری قبر میں روشنی ہوگی۔ بس اسی نیت سے میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو روشن کر دے۔ آئیے، بغیر ہدیہ کے، بغیر فیسز چارجز کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر پیسوں کے، ہم اپنے موبائل کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں تاکہ ہم ثواب والی زندگی جئیں۔ تو آپ کو میں پھر گزارش کروں گی،
بلکہ میں گزارش ہی کروں گی، میں آپ کو پوچھوں گی نہیں، میں آپ سے عرض کروں گی کہ آپ لازمی 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 کلاس لیں. اور آپ یہ مت سوچے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. تو نہیں، میری یہ نیت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے. یہاں پر منافقت نہیں، یہاں پر جو بات کی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسی بات پر ہی ہم قائم رہیں گے. اور آپ کو بغیر ہدیہ کے، بغیر ایڈمیشن فیس کے، بغیر کسی چیز کے آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ کو سکھاؤں گی قرآن پاک. تو آئیں میرا ساتھ دیں، دین کو سیکھتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اب سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو ہم ہلائیں گے نہیں. حمزہ تا زبر ات، ہم نے ایسے پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا. ات کریں گے نا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی زبان اس حرف پر آئے تو آپ نے اپنی زبان کو روک دینا ہے. جیسے کہ آپ کی زبان کا مخارج ہے، آپ کی زبان نا اوپر والے جو دانت ہے اس کی جو جڑ ہے ان جڑوں کو لگیں گے. تو جب آپ کے دانت، آپ کی زبان وہاں پر لگے گی نا، ان جڑوں کی، ان دانتوں کی جڑ کے لگیں گے، تو آپ نے اس زبان کو وہیں ٹچ کر کے رکھنا ہے، ہٹانا نہیں ہے جب تک یہ پورا حروف ادا نہ ہو جائے. ات ایسے. حمزہ تا زیر ایت، حمزہ تا پیش ات، ات ایت ات. حمزہ قا. اب یہاں پہ یہ تا ہے اور یہ قا ہے، قا قا زبر اق. حمزہ قا زیر اق، حمزہ قا پیش اق، اق اق اق. اس طرح سے ہم نے اس کو قلقلہ کرنا ہے. ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں اور ان کا مجموعہ قطب الجدین ہے، اور اس میں جنبش اور حرکت ہوگی ان کو ادا کرتے وقت. اس لیے یہاں پر جنبش ہو رہی ہے، یعنی آواز بار بار لوٹ رہا ہے. اق اس طرح سے جنبش ہو رہی ہے، اور حرکت اق اس طرح سے ہو رہی ہے. حرکت ایک طرف کی لگانی ہے ہم نے اس سے. یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. اب یہاں پر ہے یہ حروف اسفیریہ ہے، اس کو ہم سختی سے ادا کریں گے. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ لال زبر اد، اور اسے زال نہیں پڑھنا، زال پڑھیں گے غلط ہو جائے گا. زبان دانتوں پہ لگانا ہے اور را کی آواز ہے، زا کی آواز نہ ہے. اد. حمزہ لال زیر ایر، حمزہ لال پیش از، ال ایر ال. اس طرح سے ہم نے اسے ادا کرنا ہے. حمزہ غا زبر آ، حمزہ غا زیر ایر، حمزہ غا پیش ار، ار ار ار. اب اس میں سختی ہے، یہاں پہ ار ہے اور یہ ار ہے، ٹھیک ہے. اسے پڑھنا ہے ار سمپل ار، اور اسے پڑھنا ہے ار. یہ وا ہے، زا میں فرق ہوگا. حمزہ ضاد زبر اب، حمزہ ضاد زیر اب، حمزہ ضاد پیش اب، اب اب اب. حمزہ ثا زبر اس، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، اس. اس میں نا سٹی نہیں آنی چاہیے، جیسے اس اس ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا. اس اس میں سٹی آئے گی. یہ حروف اسفیریہ ہے. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس اس. اور یہ صاد ہے، صا کی آواز ہے، سوا کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس اس. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف پیش اک ایک اک. فی الحال کے لیے آج اتنا ہی، اور میں پھر آپ سے گزارش کروں گی
کہ آپ آئیں اور میرا ساتھ دیجیے، ڈھیروں ثواب کماتے ہیں، ایک ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے قرآن کو پھیلاتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔